تو یہ کیمپین کا سلسلہ جاری ہے، ہم دیکھ رہے ہیں اسی طریقے سے سوشل میڈیا پر بھی دیکھ رہے ہیں کہ اچھا جو کافی ایکٹیو ہیں جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ بڑی کلپس وغیرہ اپنی خود ہی لگا دیتے ہیں، پوسٹ کر دیتے ہیں. لیکن اب ایک بڑا جو اہم مارکہ ہوتا ہے الیکشن میں وہ یہ ہوتا ہے کہ کتنے صاف شفاف انتخابات ہوں گے، اس پہ سب کی نظریں ہوتی ہیں. ظاہر انٹرنیشنلی بھی کافی آبزرور ہوتے ہیں جو ساری چیزوں کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں. تو فری اینڈ فیئر جو الیکشن نیٹ ورک ہے فیفن ان کی جانب سے ملک بھر کے انتخابی حلقوں اور ووٹر سے متعلق ایک بڑی دلچسپ رپورٹ جاری کی گئی ہے، اور اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ عام انتخابات کے لیے جو رجسٹرڈ ووٹرز ہیں ان کی تعداد کے لحاظ سے ملک کا جو سب سے بڑا حلقہ ہے وہ ہے NA 67 حافظ آباد، اور سب سے چھوٹا حلقہ کراچی میں NA 244 ہے. اور NA 67 حافظ آباد میں 8,10,000 سے زائد ووٹرز ہیں، جبکہ جو کراچی کا سب سے چھوٹا حلقہ ہے اس میں NA 244 میں سب سے کم 1,55,824 ووٹر ہے. اچھا 1 لاکھ بھی کم نہیں ہے، 1 لاکھ بھی کم نہیں ہے. اب جب بھی یہ پڑھ رہا تھا تو میرے پاس اگین وہی سوال اٹھا کہ یہ جو ڈیلیمیٹیشنز کی گئی ہیں، ایک جانب آپ دیکھ سکتی ہیں ایک حلقہ ہے جس کی آبادی اتنی زیادہ ہے اس پہ ایک حلقہ بنایا ہے، اور دوسری جانب ایک حلقہ جس کی آبادی اس سے کئی گنا کم ہے اس پہ ایک حلقہ بنایا ہے. تو ڈیلیمیٹیشنز پہ پہلے بھی سیاسی جماعتیں آواز اٹھاتی رہی ہے، لیکن اب یہ وقت تو نہیں ہے. آپ مختلف جو فن فیکٹس ہیں وہ بتا رہی تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب میں سب سے کم 3,10,000 رجسٹرڈ ووٹرز NA 124 لاہور میں موجود ہیں. اور اگر سندھ کی اوور آل بات کی جائے تو سانگڑ ہے، یہاں پہ سب سے جو ہے 6,07,000 سے زائد ووٹرز کے ساتھ سب سے بڑا حلقہ یہ سندھ کا ہے. تو اب کیونکہ ہم انتخابات پہ بات کر ہی رہے ہیں تو پاکستان میں جو 8 فروری کے انتخابات ہیں اس حوالے سے اب بہت کم وقت رہ گیا ہے، اور ہمارے مختلف جو نمائندگان ہیں وہ اس وقت ملک کے مختلف علاقوں میں موجود ہیں. بیورو چیف پشاور ضیاء الحق ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس کے علاوہ لاہور سے مظہر اقبال اور سنجے سادھوانی جو کہ نمائندے تو کراچی کے ہیں، لیکن چلے میں آغاز پہلے سنجے سے کر لیتا ہوں. سنجے، کراچی میں لگ نہیں رہے آپ کہاں جا رہے ہیں ذرا بتائیے، اور کیا گہما گہمی دیکھی آپ نے اب تک؟ دیکھیں فیصل، ہم کراچی میں گزشتہ 1 مہینے سے نہیں ہے سندھ میں جو الیکشن مہم چل رہی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی بھرپور انداز میں یہ الیکشن مہم چلا رہی ہے. تو اسی سلسلے میں آج پیپلز پارٹی کا لاڑکانہ میں جلسہ ہے اور ARY کی ٹیم یہ جلسہ کور کرنے لاڑکانہ کی طرف جا رہی ہے. اچھا سنجے، ایک چیز مجھے بتائیے گا، میں کنفرم کرنا چاہ رہی ہوں، بلاول جن سیٹوں سے انتخاب لڑ رہے ہیں وہ دونوں لاڑکانہ کی ہیں؟ دیکھیں ایک سیٹ جو ہے وہ لاڑکانہ کی ہے، دوسری سیٹ کمبر شہداد کوٹ کی ہے. وہ لاڑکانہ کا قریبی اضلاع ہے. ماضی میں یہ ایک ہی ضلع ہوا کرتا تھا لیکن بعد میں اس کو توڑ کر نیا ضلع بنایا گیا. یہ جو بلاول جو دوسری نشست سے لڑ رہے ہیں وہ پیپلز پارٹی کی روایتی سیٹ ہے، جہاں سے شہید محترمہ بینظیر بھٹو یا بھٹو خاندان بھی ماضی میں الیکشن لڑتا رہا ہے. کراچی سے وہ کسی حلقے سے دفعہ الیکشن نہیں لڑ رہے. انہوں نے اس دفعہ پاکستان کے 3 حلقوں سے الیکشن میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا ہے. 2 حلقے اور جیسے سنجے آپ نے اپنے گفتگو کی ابتدا میں بتایا تھا کہ اب 1 مہینے سے ماشاءاللہ آن فیلڈ ہے، جو کہ اب آپ لگ بھی رہا ہے، لیکن بس 2-3 دن اور اس کے بعد میرے خیال سے کچھ ریلیف ضرور ملے گا. اب ذرا ہم رخ کرتے ہیں، کراچی میں ایسی ہوا چلی ہے سب کی طبیعتیں خراب ہو رہی ہیں، تو پھر ہم لاہور کا ہی رخ کر چلیں اب ذرا لاہور کا رخ کر لیتے ہیں. مظہر اقبال ہمارے نمائندے وہاں موجود ہیں. مظہر، اس بار جو تخت لاہور ہے وہ بڑی خصوصی اہمیت کا حامل ہے. نواز شریف کی واپسی ہوئی ہے، لیکن دوسری جانب دوسری پارٹیز بھی ان کو ٹف ٹائم دینے کی کوشش کر رہی ہیں. کیا مجموعی صورتحال ہے لاہور میں؟ اب ویسے کہنا تو قبل از وقت ہوگا، لیکن اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پلڑا فی الحال کس کا بھاری ہے؟ جی، لاہور میں قومی اسمبلی کی 14 اور صوبائی اسمبلی کی 30 نشستیں ہیں. آپ نے بالکل کہا کہ نواز شریف کی واپسی ہوئی ہے، لیکن لاہور میں پیپلز پارٹی نے بہت پہلے اپنی کمپین شروع کر دی تھی. بلاول بھٹو انہوں نے لوگوں کو، نوجوانوں کو ان کا لہو گرمانا شروع کر دیا تھا جیلوں کا. اور اس وقت سب سے جو دلچسپ مقابلہ ہے لاہور میں وہ بلاول بھٹو زرداری کا حلقہ ہے NA 127. یہاں پر بلاول بھٹو نئے ہیں، لیکن دوسری جانب مسلم لیگ نواز اطاعت تارڑ وہ بھی اس حلقے میں نئے ہیں. اچھا، اس حلقے میں جماعت اسلامی کے احسان اللہ وقاص، تحریک انصاف کے حمایت یافتہ ملک ظہیر عباس کھوکھر اور محبوب احمد تحریک لبیک پاکستان کے ہیں. اس حلقے میں خاصی دلچسپی ہے لوگوں کی، نہ صرف لاہور بلکہ پورے پاکستان سے لوگوں کی نظریں ہیں. اور بلاول بھٹو زرداری نے یہاں پر اور اس طرح کمپین کی جیسے بچے للکارتے ہیں کہ بھائی آؤ میدان میں، آپ ابھی تک آ نہیں رہے. انہوں نے نون لیگ کو اس طرح جو ہے نا وہ چیلنج دیے ہیں
کہ بہت دیر میں انہوں نے اپنی کمپین شروع کی ہے. انہوں نے اپنے منشور کا اعلان بہت دیر سے کیا ہے. بلاول بھٹو زرداری نے یہاں پر بہت پہلے پیپلز پارٹی کی کمپین شروع کی. پیپلز پارٹی کیمپین کا جو انہوں نے کافی عرصے سے کی اور بڑا فوکس کیا انہوں نے پنجاب میں لاہور میں جو پاور شو کیا, سب نے کہا کہ وہ اچھا خاصا انہوں نے پاور شو وہاں پہ کیا. اس کو ریسیو کیسے کیا لاہور والوں, امپیکٹ کیا؟ جی دیکھیں, ان کے جلسے یہاں پہ ہوئے ہیں, کامیاب جلسے ہوئے ہیں. انہوں نے ایک دفعہ پیپلز پارٹی کو زندہ کر دیا ہے لاہور میں. ان کے نیچے جو امیدوار ہیں وہ میاں مصباح الرحمان ہیں, لاہور چیمبر کے سابق صدر ہیں, لاہور جمخانہ کلب کے موجودہ چیئرمین ہیں. پھر اس کے بعد فیصل میر ہیں. تو اب مسلم لیگ نون بھی ان کے بعد میدان میں آئی ہے. دونوں کے ایک دوسرے پر دھاندلی کے الزامات بھی لگے ہیں. الیکشن کمیشن نے ان کو طلب بھی کیا تھا. تو ایک دوسرے کے خلاف لفظی گولہ باری کے بعد ایک دوسرے کے خلاف دھاندلی کے الزامات بھی لگے ہیں. لیکن بلاول نے آ کے یہاں پہ لاہور میں ایک دفعہ جو پیپلز پارٹی بالکل مردہ ہو چکی تھی, یہاں کوئی ان کا نام لینے والا نہیں تھا. پیپلز پارٹی کو دوبارہ جو ہے وہ ضلع بخشی ہے لاہور کی حد تک. ٹھیک ہے, مظہر ہمارے ساتھ رہیے گا. اب ذرا ہم ایک اور بڑا انٹرسٹنگ صوبہ خیبر پختونخوا اس طرف کرتے ہیں. وہاں ہمیشہ ٹرینڈ چینج ہوتے ہیں ایبسلیوٹلی. اور سوائے 2018 کے اور اس سے پہلے جو ہم نے دیکھا 13 میں کہ وہ کنزیکٹو کیا جی. لیکن اس بار وہاں کی ہوا کیسی ہے؟ ضیاء مجھے بتائیے کہ اس بار تو کافی ٹوٹ پھوٹ کے شکار کے بعد اب پرویز خٹک جو ہے وہ الگ ہو گئے ہیں اور دیگر جو ہے لوگ وہ الگ ہو گئے ہیں. کیا صورتحال ہے؟ یہ بھی سننے میں آیا کہ ایک ہی خاندان کے مختلف لوگ ہیں وہ آپس میں انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں. تو what's going on in KPK؟ جی, اس مرتبہ خیبر پختونخوا میں آپ نے جیسے کہا کہ بالکل صورتحال یکسر مختلف بھی ہے اور کافی انٹرسٹنگ بھی ہے. انٹرسٹنگ اس حوالے سے ہے کہ چونکہ تحریک انصاف کے پاس اپنا انتخابی نشان تو نہیں ہے اور تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں وہ بھی زیادہ تر جو ہے تو وہ روپوش ہیں اور کچھ جو ہیں تو کمپین بھی کر رہے ہیں. لیکن عوامی سطح پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی گہما گہمی ہے. عوامی سطح پہ کافی جو ہے تو پذیرائی مل رہی ہے ان کی الیکشن کمپین کو, اور لوگ جو ہے تو ہر قسم کے حالات کے لیے تیار ہیں. اور جیسا کہ ایئر وائی کا ترانہ بھی ہے کہ نکلو پاکستان خاطر, تو اس مرتبہ یقیناً پاکستان کے لیے لوگ نکل رہے ہیں اور ہم جوش و خروش کافی دیکھ رہے بھی رہے ہیں لوگوں میں. کچھ حد تک ملا جلا رد عمل بھی ہے, کچھ لوگ مایوس بھی ہیں, لیکن ان کی بہت کم تعداد ہے. ہو سکتا ہے ایک دن میں ان کی بھی جو مایوسی ہے وہ ختم ہو اور وہ جو ہے تو ان شاء اللہ تعالیٰ نکلیں گے. جہاں تک ہمارے خیبر پختونخوا میں آپ دیکھیں جو کہ شمالی علاقہ جات ہیں وہاں پہ کافی کہا گیا تھا کہ برف باری ہوگی, موسم سرد ہوگا اور اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ لوگ ٹرن آؤٹ کم ہو. یہ تو امکان اس کا موجود ہے, لیکن حکومت نے کافی انتظامات کیے ہوئے ہیں وہاں پہ تاکہ لوگوں کے لیے جو الیکشن ہے ووٹ ڈالنے کے لیے ان کے لیے راستے کھولے جا رہے ہیں اور ان کے لیے ہموار کیا جا رہا ہے راستوں کو. یہ جو پرویز خٹک ہیں وہ تو بار بار یہ کہتے ہیں میں نے ہی وزیر اعلیٰ بننا ہے. تو یہ جو آپ ان کی ساری ورکنگ ہے وہ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں؟ آپ تو ظاہر گراؤنڈ پر موجود ہیں. ان کتنے کینڈیڈیٹس ہیں ان کے نیشنل اسمبلی کے, پھر پی کے اسمبلی کے, سو کیا آپ بتائیں گے اس بارے میں؟ کے پی اسمبلی, سوری. اوکے چلیں, ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا لیکن یہ رابطے بحال رہیں گے. خاموشی ہی جواب تھا اس کا. ہاں, کیونکہ اب پرویز صاحب جی ووٹ کتنے لے پاتے ہیں دیکھنا ہوگا. تھینک یو سو مچ ضیاء اور سنجے سادبانی ہمارے ساتھ مظہر تھے, اور ظاہر یہ ہمارا تھرو آؤٹ سلسلہ جاری رہے گا.